ساتھ تشریف رکھے، مولانا کا بیان بڑے اطمینان سے سنیے، اختتام پر دعا کے بعد نماز ادا کریں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. صدق الله العظيم. گرامی قدر برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ، اس اجتماع میں موجود میرے تمام اکابر علماء کرام، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، آج جس عزم کے ساتھ آپ یہاں جمع ہیں، ہم دنیا کو اس میدان سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں کی قربانیاں ایک اسلامی مملکت کے لیے دی تھی۔ تاریخ کے دو دھارے اپنے اپنے کردار کے ساتھ زندہ ہیں۔ انگریز نے اپنی نگرانی میں علی گڑھ کا مدرسہ بنایا، اسے اپنی مرضی کا نصاب دیا اور اس نصاب سے انہوں نے قرآن کے علوم کو نصاب سے خارج کیا، انہوں نے حدیث کے علوم کو نصاب سے خارج کیا، انہوں نے فقہ کے علوم کو نصاب سے خارج کیا۔ فارسی زبان بر صغیر کی سرکاری زبان تھی، اس زبان کو نصاب سے خارج کیا، اور پھر ان علوم کے تحفظ کے لیے دیوبند میں مدرسے کا قیام عمل میں لایا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو ایک استاد کے سامنے ایک مسجد میں ایک درخت کے نیچے بٹھایا، وہاں سے آغاز ہوا، اور میں یہاں پر علماء کرام کی خدمت میں اپنی ایک بات کہتا ہوں، ممکن ہے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں،
لیکن علماء کرام دیوبندیت کے بارے میں ان کے بنیادی عناصر کی بات کرتے ہیں. میرے نزدیک دیوبندیت کے بنیادی عناصر دو ہیں. محمود حسن ایک طالب علم جس سے مدرسے کا آغاز ہوا اور وہی محمود حسن جب شیخ الہند بنا اور اس مقام پر فائز ہوا تو انہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی. تو مدرسہ اور جمعیت یہ دو عناصر اکٹھے ہیں تو دیوبندیت ہے، ورنہ دیوبندیت نہ کچھ. اور دیوبندیت ہر چند کے انگریز نے کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا کہ اسے ایک مسلک کے نام سے محصور کیا گیا. لیکن دیوبند اور دیوبندیت یہ اہل سنت والجماعت کی بر صغیر میں نشاط ثانیہ کا نام تھا. اور اس مکتب فکر کو اہل سنت والجماعت کا نام نہ آپ نے دیا، نہ میں نے دیا، نہ کسی اور نے. یہ نام بھی اس کا صدر اول میں پڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر کرتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلال. ہم اس کا عنوان ہے اور یہ دین اسلام کی جامعیت کی تعبیر ہے ان الفاظ میں. یہ تنگ نظری کا نام نہیں ہے. اور میں علماء کرام کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی نظر میں اسلام کی آفاقیت کا جو تصور تھا، ہمارے اکابر کی نظر میں اسلام کی عالمگیریت کا جو تصور تھا، ہمارے اکابر کی نظر میں آزادی و حریت کا جو تصور تھا، اس کی آفاقیت و عالمگیریت اگر دیوبندی کے مد نظر ہے تو تب تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک فرقہ پرست اور تنگ نظر ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت اس کی نہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ انگریز ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، امریکہ اور مغرب ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، ہمارا کشت خون کرے گا، لیکن اپنے اہداف کا تعین اور اس کے لیے حکمت عملی ہم نے خود بنانی ہوگی. باقی اس کردار کو ہماری ریاستی سطح پہ ختم کیا جا رہا ہے. مسئلہ معمولی نہیں ہے. دینی مدارس کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی کا یہ رویہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ باہر سے ان کو دیا گیا. یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے اور اس بین الاقوامی ایجنڈے کا راز بتا دوں آپ کو. اسی بین الاقوامی ایجنڈے کا راز یہ ہے
کہ مذہبی نوجوان کو مشتعل کیا جائے، اور پوری اسلامی دنیا میں وہاں کے مذہبی نوجوان کو مشتعل کر کے اپنی اپنی ریاست سے لڑایا جائے، اور ریاستی قوت سے اس نوجوان مذہبی نسل کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری راز کی بات کرتا ہوں کہ مسلح تنظیمیں زبانی طور پر ان کی دشمن ہیں، اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کامیاب ہے، ہم نے نوجوان کو مشتعل کر کے اسلحے کی طرف لے گئے، اپنی ریاست سے ان کو لڑایا، لیکن ان کو اگر غصہ ہے اور اندر سے وہ کڑ رہے ہیں، وہ جمعیت علماء اور وفاق کے لیے کڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو کیسے بچایا، کس طرح ان کو مثبت راستہ دیا، کس طرح اس کو امن کا راستہ دیا، اور کس طرح انہوں نے اس ریاست کو بچانے کے لیے ان کے مذہبی کردار کو زندہ رکھا۔ اس پہلو کو نظر انداز مت کریں، اور یہ رپورٹیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کا زیادہ غصہ ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا، مدرسے کو بچا لیا، طالب علم کو بچا لیا، اشتعال سے بچا لیا۔ تو اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے مدارس پر دباؤ۔ واہ واہ، ادارہ الزام ہے اس کے اوپر، آپ تشدد پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر کے نظام تعلیم سے تشدد پیدا ہوتا ہے، تشدد سے دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مفروضہ 9/11 کے بعد یہ نظریات پیدا ہوئے۔ یہ تقسیم مغرب کی، اور امریکہ میں مستقل ادارے بنے ہوئے ہیں اس طرح کی اصطلاحات گڑھنے کے لیے۔ یہ شدت پسند ہے، یہ روایت پسند ہے، یہ اعتدال پسند ہے، یہ انتہا پسند ہے، اور آخری جو سب سے بہترین طبقہ ہے یہ روشن خیال ہے۔ روشن خیال کا معنی کیا ہے؟ اپنا بندہ، اپنا بندہ، یہ اپنا بندہ۔ مذہب سے لا تعلق ہو جاؤ، مذہب کی رہنمائی لینے سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ ہے روشن خیالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب دین کی روشنی نہیں تھی تو اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور کو تاریک دور کہا جاتا ہے۔ یہ اصول میرے نزدیک صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج بھی اگر کوئی مذہب سے، دین اسلام سے بے نیاز ہو کر انفرادی زندگی ہو یا مملکتی زندگی گزارنے کا نظریہ رکھتا ہے، وہ خود دور جہالت کی یادگار ہے، اس کا تسلسل۔ علم آپ ہیں، روشنی آپ ہیں، ہاں مدرسے کو دھکیل دیا گیا ہے اصحاب کہف کے غار کی طرف کہ بس ان مسجدوں اور مدرسوں میں محصور رہیں۔ ہم علم کو تقسیم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں بتا دی، سارے علوم ان کو عطا کر دیے۔ وہاں تو کوئی تقسیم نہیں ہے دینی علوم اور عصری علوم اور جدید علوم اور قدیم علوم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کا علم تھا تو کشتی بنائی، داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم تھا تو زرہ بنایا، ہتھیار بنائے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہ گری کا فن تھا تو پوری کائنات کی حاکمیت ان کو عطا کر دی، یوسف علیہ السلام کے پاس حساب کتاب اور ریاضی کا علم تھا
آپ کو خزانے کا قلمدان عطا کیا. اسی بنیاد پر ہمارے اکابر نے جو تعلیم دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کی اقتدار و حاکمیت کا نام ہے. یہ نعمت کا فرض کامل ہے. اور علماء کرام کے سامنے یہ باتیں کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے زیب نہیں دیتا، لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائی کو دی اور کہا جاؤ میرے والد تک پہنچاؤ، اور والد نے جب اس کو چہرے پہ ڈالا فارتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی، تو پوچھا یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو کہا ہمارے کو مصر. وہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا. علی ای دین ترکتہ، اللہ اکبر. آپ نے ان کو کس دین پہ چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اس کو اسلامی نظام نافذ کرتے ہوئے دیکھا. واہ واہ واہ، بہت خوب. وہاں ہمارے اکابر کہتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت سے مراد اقتدار اور حاکمیت ہے. اور یہاں یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں الآن تمت النعمہ. یہ علماء کرام اس نظریے کے لوگ. ہمارے حکمرانوں سے جب بات کرو کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. او بابا میرا آپ کے کلمے سے کوئی جھگڑا نہیں، میرے تیرے نماز کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میرے تیرے روزے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، تیرے تلاوت کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ مملکت کو کیا دینا چاہتے ہیں. جس آئین میں لکھا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جس آئین میں لکھا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، جس آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور قرآن و سنت کے مطابق قانون تجویز کرنا، قانون کی سفارش کرنا، اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی. اور اس اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے ماہرین شریعت اور اس کے اندر ماہرین آئین و قانون کی نمائندگی موجود ہے، اور سفارشات مکمل. 1973 میں یہ ادارہ بنا اور 2025 آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی ایک سفارش پر ایک قانون سازی آج تک نہیں ہو سکی. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ بڑے چالاک ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اور حکمران یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جب کونسل بنی تمام مکاتب فکر کی اس کے اندر نمائندگی آئی اور سب لوگوں نے متفقہ سفارشات پیش کی. اب ضروری ہو گیا نا کہ تمام مکاتب فکر مل کر حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں. تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہمیں فرقوں میں لڑانا شروع کر دیا. ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں جا کر پڑ گئے. ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور وہ مطمئن ہو گئے.
کہ اب اسلامی قانون سازی کے لیے ہم پر ان کا دباؤ نہیں پڑ سکتا، یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس پہلو پر کیوں غور نہیں کیا جا رہا؟ سوائے اپنے جذبات کی تسکین کو، ایک دوسرے کو قتل کر دو، فتوی بازیاں کر لو، تلخیاں پیدا کر لو، دشمنیاں پیدا کر لو، اور اسلامی قانون سازی کے لیے ماحول نہ بنے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام یہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بن سکتے ہیں اگر وہ کسی دینی مدرسے کے فاضل ہوں گے۔ اب اگر مدرسہ ہی نہ رہا یا مدرسے کا وہ نصاب ہی نہ رہا جس کو پڑھنے کے بعد اس کا کرائٹیریا بنتا ہے، اس کی ایک صلاحیت و استعداد بنتی ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن سکے، تو آپ بتائیں کس تضاد کا شکار ہے؟ ایک طرف مدرسے کا فاضل ہونا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت کے لیے ضروری، اور دوسری طرف آپ مدارس کے کردار کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا بندے دفتر نہ ہو کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن سکے۔ اور یاد رکھیں، حکمران بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ فساد بھی مچاتی ہے تو معصوم جملوں کے ساتھ ہم تو امن کے قیام کے لیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا اور ہم تو افغانستان میں قیام امن کے لیے آئے۔ عراق کو برباد کر دیا اور ہم تو عراق میں امن کے لیے آئے۔ لیبیا کو برباد کر دیا اور ہم تو لیبیا میں امن کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پاس الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی کہتے ہیں ہم تو مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قومی دھارا تم جانتے ہو؟ پورے پاکستانی قوم کو، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دو اور مدرسوں سے ان علماء کو نکال کر ان کے صفوں میں جا کر کھڑا کر دو، یہ عوام کی طرح نظر آئیں گے۔ اور تمہارے کالج اور یونیورسٹی سے جو لوگ نکلیں گے وہ کہیں گے شاید وہ برطانیہ سے کوئی مخلوق آئی ہے۔ تم معاشرے سے الگ تھلگ نظر آ رہے ہو، خود کو قومی دھارا کہتے ہو، اور ہم عوام کے رنگ میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صفوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں آپ کہتے ہیں قومی دھارے میں۔ ہم آپ کے نظریے کے مطابق قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سودا تو کرو، تم اور اسلامی دھارے میں، ہم آئیں گے قومی دھارے میں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کیا پاکستان ہے؟ اپنے آپ کو اسلام یعنی حقوق نسوان کے نام پر زنا کے راستے کھولے گئے، اور آج نئے نئے قوانین تجویز ہو رہے ہیں۔ 18 سال سے کم نکاح نہیں ہوگا ورنہ جرم ہوگا، یعنی جائز نکاح کے لیے مشکلات اور حرام زنا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ پاکستان کا کردار ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا کردار ہے۔ اس قسم کے قوانین اسمبلی میں لائے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی آپ ذرا مد نظر رکھیں کہ اس پاکستان میں گھریلو تشدد کے خلاف قانون کے نام پر جو قوانین لائے جاتے ہیں قرآن و سنت کے منافی۔ میں نے خود ایک منسٹر سے سنا جو اس وقت کا وزیر قانون تھا، مجھے کہا ہم ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ پورا مسودہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا، وہ وزیر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار اتنا لمبا مسودہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، بس آئین میں جہاں عورت کا لفظ ہے وہاں مرد لکھ دو اور جہاں مرد کا لفظ ہے وہاں عورت لکھ دو۔
مغرب کی پیروی میں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَيَعْتَمُونَ قالوا اليهود والنصارى قال الله مغرب کی پیروی میں قدم قدم بالشت بالشت تم اس طرح ان کی پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تم وہاں بھی ان کے پیچھے جانا شروع کر دو. صحابہ کرام نے عرض کیا ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے اور کون سے آج انہی کی پیروی میں ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے اور پھر قانون آتا ہے جنس کی تبدیلی. مغرب کا قانون اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اللہ تعالی کی تخلیق اور تخلیق کی حکمت کس کو وہ مرد بنا کر پیدا کرتا ہے اور کس کو وہ لڑکی بنا کر پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تو اللہ کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے. جہاں آپ قانون کے تحت اجازت دے رہے ہیں تو یہ مغرب کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمیں ان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس جو دین کا علم ہے اس پر اس کو اعتراض ہے. اور آج کل ایک قانون آ رہا ہے اوقاف کا قانون، نیا قانون. میں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے اوقاف ایک شرعی اصطلاح ہے. واقف، وقف، موقوف، یہ ساری اصطلاحات ہماری فقہی اصطلاحات ہیں اور اس کے اپنے قوانین ہیں. آپ کا پورا قانون شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہے. اچھا باقی ہم نے ایسا کیا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے اور ہم اپنے ایجنڈے کے تحت ایسا کر رہے ہیں. ہاں ہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا. میں نے کہا جناب والا یہ جو قانون آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں بعینہ اول تا آخر یہی قانون ہندوستان کے پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے. اس قانون میں انڈیا کا لفظ لکھا ہوا، یہاں پاکستان کا لفظ لکھا ہوا بس. اور وہاں پر بھی ہمارے علماء کرام اس قانون کو خلاف شریعت کہتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کے خلاف کہہ رہے ہیں. یہ ہماری پارلیمنٹ. اب اس پارلیمنٹ میں ایک دفعہ میں ایک شہر میں گیا تو صحافی حضرات آئے. ایک صحافی دھڑلے سے مجھ سے پوچھتا ہے آپ نے اسلامی نظام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے اسلامی نظام کے لیے مجھے کتنے ووٹ دیے ہیں؟ پنجاب والوں کچھ اٹھو گے یا نہیں؟ کچھ ہوش آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور آج مدارس کے مساجد کے ائمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے. وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے. جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے. ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں. او غریب لوگ ہیں بیچارے 5-5 7-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں.
کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا. سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مد میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے. مسجد میں تمہیں ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے. وہ بابا پھر ساتھ لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو. ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے. ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے، وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں، اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے. اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں. پورا سبق بھلا دیا آپ نے. سبق نہ بھلاؤ، یہ آپ کا سبق، یہ ہمارے اکابر کا سبق. 250 سال کی تاریخ. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑھی ہے. ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے، تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھتے ہیں. فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی. فلانی حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی. کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکتے. یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے. تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے زبردستی. اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے. آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. قاضی صاحب نے بالتفصیل اس حوالے سے بات کر لی. ایک تجویز آئی تھی کہ جی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کنونشن ہونا چاہیے. میں نے کہا حضرت کنونشن سینٹر سے معاملہ آگے نکل گیا ہے، اب تو کسی سڑک کا نام لو، کس سڑک پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے. اور آپ کو کرنا ہوگا. نعرے تکبیر، لبیک لبیک، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی و حریت کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کے حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں، عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. کوئی وقت نہیں لگے گا. 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں. نعرے تکبیر. دینی مدارس، دینی مدارس،
دینی مکاتب. ان کی تاریخ قربانیوں کی ہے. 50 ہزار علماء کرام کو بیک وقت توپوں کے سامنے کھڑا کیا گیا, پھانسیوں پہ چڑھایا گیا. یہ آپ کی تاریخ ہے. اپنے دین کی آزادی, اپنی تعلیم کی آزادی, اپنے مدرسے کی آزادی, مسجد اور مدرسے کی حرمت, اس پر مر مٹنا آپ کی تاریخ ہے. آپ آ کر ہمیں کہتے ہیں حضرت مجھے تو 4 شیڈول میں ڈال دے گے, جائے بھاڑ میں پھر. نعرہ تکبیر. سر خراجو سر بلند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. آپ عوام کی خدمت کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے. سیلاب آیا, کہاں گئی تھی حکومت اس وقت؟ اگر مصیبت اور تکلیف میں آپ عوام کے ساتھ نظر نہیں آ رہے اور تکلیف میں یہ غریب فقیر یہ میدان میں نظر آ رہے ہیں, پانی میں اتر کر متاثرین کو بچانے کے لیے میدان میں اتر آ رہے ہیں, تو پھر حکومت کرنا بھی ان کا حق ہے, تمہارا حق نہیں ہے. اس لیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کی طرف آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہوں گا. یہ کام آپ نے کرنا ہے, انہوں نے نہیں کرنا. ان سے توقعات وابستہ نہ رکھیں. ہم حکومت میں تھے, مجھے کہا کہ آپ حکومت میں ہیں اور اسلام کے لیے کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں اتنا سادہ آدمی ہوں کہ حکومت میں ہوں تو ان سے توقع رکھوں اسلام لائیں گے؟ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے آگے بڑھنا ہے. پنجاب کو جگاؤ, جنوبی پنجاب کو جگاؤ, قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرو, قوم آپ کے ساتھ ہوگی. سآوی الی رکن شدید بھی تو کسی پیغمبر کا قول ہے. جاؤ قوم کی طرف, قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرو, اپنے پشت پر قوم کو لاؤ, ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ قرآن کا تقاضا ہو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس گھاٹی میں کو ایک مشکل گزرگاہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا پہلا تقاضا ہے فقہ رقبہ, آزادی. اس کا دوسرا تقاضا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ, معاش خوشحالی. اس کا تیسرا تقاضا ہے او مسکینا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ. یہ جو پسماندہ طبقے ہیں ان طبقوں کو اٹھاؤ, ان کا خیال رکھو. یہ ہے دین اسلام کے العقبہ اور مشکل گزرگاہ کا تقاضا. آئے ہم اس میدان میں کام کریں, ہمت کریں, عوام میں بیداری پیدا کریں, ان کا اعتماد حاصل کریں, ان کو بتائیں کہ اگر کسی جاگیردار نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس جاگیردار کا ہاتھ توڑ دیں گے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک آزادی اور حریت کا درس آپ اپنے اکابر کا دوبارہ نہیں دہرائیں گے, آپ کو غلامی کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو باندھا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم آزاد ہیں, حریت کے عالم بردار ہیں, ہماری تاریخ حریت کی ہے, حریت کے لیے قربانیوں کی ہے, اور آج بھی وہ جذبہ زندہ ہے. تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی. رجسٹریشن کے لیے قانون بن چکا ہے, اور علماء کرام پر میں ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے. یہ قانون. وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن یہ تو بعد میں شامل کیا گیا ہے, یہ تو ضمنی ہے. اب جو ضمنی چیز ہے اس کے لیے علماء کے ہاتھ مروڑے جا رہے ہیں کہ وہاں رجسٹریشن کراؤ. اگر آپ نے یہ رویہ رکھا تو پھر یاد رکھو
ہم وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کے خاتمے کا مطالبہ شروع کرتے ہیں. بات نہیں ہے. جائز بات کو عملی جامہ پہناؤ اور اگر کوئی ادھر جاتا ہے جائے. میرے نزدیک وفاق المدارس العربیہ اتحاد مدارس یہ اصل مدارس ہیں اور اس سے ہٹ کر جتنے اتحاد ہیں نئی تنظیمیں ہیں ان کے مدارس ہیں یہ ڈمی مدارس ہیں. ہم ڈمی مدارس کو تسلیم نہیں کرتے. نعرہ تکبیر. سرکار تسلیم کرتی ہے 100 دفعہ کرے اور سرکار اگر ان کو تحفظ دینا چاہتی ہے کوشش کر لے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ مدارس ہے یہ حقیقت ہے اور انشاءاللہ یہ مدارس زندہ رہیں گے. وہ پاکستان کو جنگوں کی طرف نہ لے جاؤ پاکستان کو معاشی طور پر خوشحال کرو. وفاق تھا وفاق ہے کہیے وفاق رہے گا. وفاق تھا وفاق ہے. میرے محترم دوستو وقت بہت ہو چکا اور میرے خیال میں مشکل سے ابھی مکروہ وقت داخل نہیں ہوا. آپ اصل کی نماز پڑھ لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.